إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. तमाम तारीफें अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए कि जिसका हमारे ऊपर ये एहसान है कि जिसने हमें इंसान पैदा किया और इंसान पैदा करने के बाद उसने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद उसने आज हमें अपने घर मस्जिद में जुमा की अदायगी के लिए इकट्ठा कराया। इसी तरह लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने हमें इस दीन की तबलीग की और हमें इस दुनिया में रहते हुए दीन के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हज़रात, आज का जो मेरा मौजू है वो है गुनाहों के असरार और इनसे बचने का हल। गुनाहों के असरार बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहले नंबर पर गुनाह हमारी नेकियों को तबाह कर देता है, नेकियों को खत्म कर देता है। गुनाह किया, नेकी खत्म। दूसरे नंबर पर गुनाह हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाता है, हमारे ईमान को कम करता है। इंसान ने गुनाह किया, ईमान कम हो गया, फिर गुनाह किया, फिर ईमान कम हो गया, हत्ता कि उसके दिल में निफाक पैदा हो जाता है। फिर एक दिन आता है कि उसका ईमान खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पर उसके दिल पर एक नुक्ता लगता है, स्याह नुक्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, छोटा सा, जिसकी आगोश में इंसान रह जाएगा। छोटा सा नुक्ता है, कोई बात नहीं, ये भी गुनाह कर देता, ये भी कर देता।
حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، گناہگاری کی مہر لگا دیتے ہیں، یہ انسان گنہگار ہے۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں اور دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ انسان نیکی کو بات نہیں سن سکتا، نیکی کا کام نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر اس کے وجود پر حملہ ہوتا ہے، انسان کمزور ہونے لگتا ہے، بے چینی کی زندگی، بیماریاں لاحق ہونے لگتی ہیں، انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، وہ تو اپنی زندگی مزے میں گزار رہا ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہوں کے باعث اس کے اوپر یہ خسارے آتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اس کی اولاد پر اثر پڑتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، نسل بگڑتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں کس طرح نشے کر رہی ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتی، نافرمان ہوتی جا رہی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کے اثر ہے۔ 7 نمبر پر خاندان پر اثر پڑتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، اس سے ملنے نہیں جا رہا، اس سے ملنے نہیں جا رہا، اس تکبر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ ملنے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، بس اسی طرح انسان اس تلخی میں رہتا ہے اور انسان کا تعلق ہی کر پڑتا ہے۔ 8 نمبر پر گناہ کا حملہ اس کے آس پاس کے ماحول پر ہوتا ہے، محلے داروں پر ہوتا ہے، محلے داروں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ماحول میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ 9 نمبر پر حکومتوں پر گناہ کا اثر پڑتا ہے، ایوانوں پر، اقتدار پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے۔ آج کل یہ ٹیکس، یہ مہنگائیاں، یہ کیوں ہیں؟ ہم صرف اس بات میں نہ رہیں کہ یہ جو مہنگائی، یہ ٹیکس، یہ سختیاں ہمارے پر، یہ صرف ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارے اس میں گناہوں کے اثرات بھی موجود ہیں۔ 10 نمبر پر سمندر اور خشکی پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ زمینیں بنجر پڑی ہیں، فصل نہیں اگ رہی، اگر اگتی ہے تو دیکھیں کہ آپ گندم تیار کھڑی ہوتی ہے، رات کو انسان سوتا ہے، صبح دیکھتا ہے تو موج آتی ہے، اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے اس فصل کو۔ کیوں؟ ہمارے گناہوں کے اثرات۔ 11 نمبر پر گناہ کا اثر اس کی موت پر ہوتا ہے، انسان اچھی موت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا موت کے وقت۔ ہم تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، موت کے وقت کلمہ پڑھ لیں گے۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق مجھے دینی کس نے ہے؟ اللہ نے، اللہ کی تو تم نافرمانی کر رہا ہے۔ 11 نمبر پر اس کی قبر پر اس کا حملہ ہوتا ہے، گناہ کا اثر اس کی قبر پر ہوتا ہے، قبر میں سختیاں، عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قبر انسان کو دبوچتی ہے، انسان کو گلے لگاتی ہے۔ جب انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو حساب سے پہلے قبر اس کو گلے لگاتی ہے۔ قبر میں 2 قسم کے انسان جاتے ہیں، ایک نیکوکار جس نے ساری زندگی نیکیاں کی، دوسرے نمبر پر بدکار جس نے ساری زندگی گناہ کی، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ تو کیا قبر دونوں کو ایک جیسا ہی دباتی ہوگی؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اگر انسان بد ہے، گنہگار ہے، تو قبر جب اس کو دباتی ہے تو اتنے زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، انسان چیخیں مارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن کوئی اس کو چھڑوانے والا نہیں ہوتا۔ اگر انسان نیک ہے تو قبر اس کو دباتی ہے مگر پیار سے، محبت سے، اس کو گلے لگاتی ہے بڑے محبت سے۔ یہ ہمارے گناہوں اور نیکیوں کے اثرات ہیں۔ 13 نمبر پر
گناہ کا اثر قیامت والے دن پر ہوتا ہے۔ قیامت والے دن ہر انسان اپنی میں لگا ہوگا کہ بس میں بچا لیا جاؤں، میرا معاملہ آسان ہو جائے۔ آپ نے یہ حدیث بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا۔ کیوں؟ ان کے گناہ کم لیول کے ہوں گے، بڑے گناہ نہیں کیے ہوں گے انہوں نے، تو ان کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے تھوڑا اوپر گھٹنوں تک ہوگا، انہوں نے بڑے گناہ کیے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کی پسلیوں تک آ رہا ہوگا، انہوں نے ان سے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کا پسینہ ان کی گردن تک آ رہا ہوگا۔ پھر کچھ ایسے لوگ جو اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں۔ یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جائے؟ گناہ تو کر لیا، گناہ انسان ہے، گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے سے بچا کیسے جائے؟ چند چیزیں ہیں غور کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر انسان گناہ کے انجام بد کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں یہ گناہ کروں گا تو اس کا یہ انجام ہوگا، میں چوری کرتا ہوں تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، میں زنا کرتا ہوں تو مجھے کوڑے لگائے جائیں گے اگر میں شادی شدہ نہیں، اگر میں شادی شدہ ہوں تو مجھے رجم کر دیا جائے گا، میں شراب پیتا ہوں مجھے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ انسان گناہ کے انجام بد کو اپنے ذہن میں رکھے، یہ گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے، اس کے دل پر مہر لگ جائے، اس کا دل سیاہ ہو جائے، بے چینی کی زندگی ہو، اولاد نافرمان ہو، کاروبار میں خسارہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو تو گناہ کے قریب نہ جائیے، گناہ کے انجام بد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسرے نمبر پر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے، ٹھیک ہے تم نے گناہ کر لیا، اپنے اوپر زیادتی کر لی، اپنے نفس پر ظلم کر لیا، لوٹا، اب آجا میرے پاس، لوٹا میری طرف۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بس اوقات دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے 3 طرح کے لوگ بچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مال، اس کے پاس مال بہت ہوتا ہے، کسی گاؤں کا بڈیرا ہے، اونچی پوسٹ والا ہے، مالدار ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر حد لگی معاف کر دیا گیا، کیوں؟ مالدار ہے۔ دوسرے نمبر پر رشوت دینے والا، گناہ کر لیا، حد لگ گئی، چوری کر لی، رشوت دے دی، بچ گیا۔ تیسرے نمبر پر اقتدار یا سفارش والا، MLA ہے، MPA ہے، گاؤں کا بڈیرا ہے، اس پر حد لگ گئی، معاف کر دیا، چھوڑو، بڑا ہے، اونچے درجے والا ہے، چھوڑ دیا، کسی نے سفارش کر دی تب چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں نہ تو مال کام آئے گا نہ رشوت کام آئے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، نہ اقتدار کام آئے گا نہ سفارش کام آئے گی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اگر یہ سب اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا تو اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ مطلوب کیا ہے اللہ کو؟ اللہ کو ایک آنسو مطلوب ہے، ایک آنسو۔ اللہ کی دعوت کی ایک گھڑی مانگتا ہے کہ بندے تو میری طرف آ، مجھ سے مغفرت طلب کر، مجھے معاف کر، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھیں کہ ایک عورت مصر کے وڈیرے کی بیوی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلاتی ہے،
ہائی تلک میری طرف آ، میرے ساتھ ہم بستری کر، گناہ کر میرے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ دیکھ ہم یہاں چار دیواری میں بند ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں گناہ کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ میرے اوپر میرے اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ کہاں مجھے کنویں میں پھینکا گیا، اللہ نے مجھے وہاں مرنے سے بچایا، پھر میں مصر کے بازاروں میں بکتا بکاتے غلام بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے۔ انہ ربی احسن مثوایا، میں کیسے اپنے رب کی نافرمانی کروں، اس کے تو مجھ پر احسانات ہیں۔ آج ہماری حالت دیکھ لیجئے کہ ایک ہاتھ میں 15 توڑے، 2 ہاتھوں میں 30۔ ہم دیکھ لیں کہ کیا ہماری زندگی کی پریشانیاں ان 30 پوروں سے زیادہ ہیں؟ نہیں۔ اب شمار کر، بیماری ہے اللہ نہ کرے کسی کو، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اسے نجات دے، ازواجی زندگی میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ حل کر دے، بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اللہ نہ کرے کسی کو، شمار کرتے جائیں، پوری کوشش کر دیں کہ یہ 30 ہو جائے۔ آج اگر ہم مسجد میں ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ چوتھا کام، فوراً نیکیاں شروع کر دیں۔ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لوٹ آؤ، نیکی کرو۔ اس نیکی کا اثر صرف آپ پر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اولاد کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو 2 بچوں کے لیے، ایک کو مزدور بنا دیا، ایک کو مستری بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، 2 یتیم بچوں کے لیے 2 نبی کو بھیجا کہ جاؤ اس کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ انہوں نے ان 2 بچوں کے لیے دیوار بنائی، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر میں غالباً لکھا ہے کہ یہ ان کے باپ دادا کی 7ویں پشت تھی کہ جن کے اوپر ان کی نیکی کا یہ اثر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 2 انبیاء کو بھیج دیا۔ آج اگر ہم مسجد میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ گمان نکال دیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہمارے بڑوں کی نیکی کے اثرات ہیں۔ 5 نمبر پر 2 دعائیں ہیں یاد کر لیں۔ یہ دعائیں انسان کو گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ میں گناہ بتلانے سے پہلے آپ کو واقعہ بتلانا چاہتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے لیے دعا کی۔ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ نے سنا، لوگوں نے سنا، اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مارنے دوڑے کہ تو اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بات کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ قریب ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہ زنا جیسا گناہ تیری ماں کے ساتھ کیا جائے، تیری بیٹی کے ساتھ کیا جائے، تیری بیوی کے ساتھ کیا جائے، تیری بہن کے ساتھ کیا جائے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ تو صاحب نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پر قربان جاؤں، میں اس کو ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ایسا زنا جیسا گناہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ
اور دوسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دو دعائیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. میں دوبارہ دعائیں دہرا دیتا ہوں. پہلی دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. دوسری دعا کہ انسان نے اپنے لیے مانگی ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ ہیں اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحصن فرجی. کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کی حفاظت کر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرات، آج کا ہمارا موضوع گناہوں کے اثرات اور ان سے بچنے کا حل تھا. گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو انسان کو گناہ سے بچنا بھی چاہیے. انسان کو گناہ سے بچنا بھی چاہیے. گناہ سے بچنے کے لیے 5 چیزیں لازمی ہیں. سٹارٹنگ کے لیے شروع کی جو لازمی چیزیں ہیں وہ 5 ہیں جو میں نے بیان کی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر انسان گناہ کے انجام بد کو اپنے سامنے رکھے کہ میں اگر یہ گناہ کروں گا تو مجھ پر یہ اس کا انجام آئے گا، مجھے اس کی سزا بھی ہے. دوسرے نمبر پر گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، واپس لوٹ آنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. چوتھے نمبر پر کہ فوراً نیکیاں شروع کر، گناہ ہو گیا نیکی شروع کر. ان الحسنات یذھبن السیئات. نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں نیکیاں گناہ کو. جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں. 5 نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک مسئلہ کی ضرورت پیش ہوئی جو میں نے آج کل دیکھا کہ لوگوں کو نماز کے اندر ہاتھ باندھنے نہیں آتے. ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے جو کہ صحیح بخاری سے منقول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس کے بعد انسان نے جب ہاتھ باندھنے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آئی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھیں. دوسرا طریقہ کہ انسان بائیں ہاتھ کو تھوڑا سا آگے کر لے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے گھٹ پر آئے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ کہ اسی طرح بائیں ہاتھ کو تھوڑا اور آگے لے، دائیں ہاتھ کا جو گھٹ ہے وہ بائیں ہاتھ کے گھٹ پر آئے. یہ 3 طریقے ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ منقول نہیں. اور یہ اس طرح ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں. اعلیٰ صدری کے الفاظ ہیں حدیث، سینے پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے
توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.